الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کی صفات لامحدود ہیں، بے شمار صفات کے مالک ہیں. ہم ان کی صفات کا شمار نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی صفت کا احاطہ کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللہ، کہ اگر سارے زمین کے درخت قلمیں بنا دیے جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، ایک سمندر کے ساتھ مزید 7 سمندر ملا لیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے ہیں، لامحدود صفات کے مالک ہیں. اللہ جل شانہ کا سب سے بڑا تقاضا بندوں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور صفات کی صحیح معرفت رکھتے ہوں. کچھ صفات اللہ پاک کی بالکل ظاہر ہیں، واضح ہیں، جن پر ایمان لانا ضروری ہے. تمام صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن کچھ صفات بہت واضح ہیں تاکہ بندے ان صفات کی صحیح معرفت رکھیں. ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر بیان کیا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو تمام صفات کمالیہ کا احاطہ کرنے والی ہو، یعنی جس میں تمام کمال کی صفات جمع ہو اور اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، ہر طرح کی عیب سے پاک ہو. وہ ایک ہی ذات ہے جو اللہ کی ہے. تمام کمال کی صفات اللہ میں ہے، تمام صفات کمال اللہ میں ہے اور تمام عیوب سے پاک ہیں، تمام نقائص سے پاک ہیں. جب ہم اللہ کی تعریف اس انداز سے کرتے ہیں تو اس کے لیے جو الفاظ مقرر کیے گئے ہیں وہ تسبیح کے ہیں کہ یوں کہو سبحان اللہ. اس کا ترجمہ یا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے، یا یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ تمام عیوب سے پاک ہے. اسی وجہ سے یہ کلمات اللہ پاک کے ہاں بہت زیادہ وزنی ہیں میزان عمل کے اندر. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ 2 کلمات ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. 2 کلمات رحمان کو بڑے محبوب ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور جب بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہیں تو بخاری شریف ہی کی روایت ہے کہ من قال 100 مرۃ سبحان اللہ وبحمدہ غفرت له ذنوبہ وان كانت مثل زبد البحر. اگر آدمی سبحان اللہ وبحمدہ
100 دفعہ کہے تو اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ محدثین نے اس میں نقطہ لکھا ہے، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے اور تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے، تو جب بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ آپ تمام عیوب سے پاک ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جا، ہم نے تجھے ایسا کر دیا کہ تجھ پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ تو لفظ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو تمام صفات کمالیہ سے متصف ہو۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توحید خالص اسلام کا شرف ہے، خالص توحید اسلام کا شرف ہے۔ جتنے مذاہب دنیا میں اس وقت موجود ہیں، کسی مذہب کو توحید کی ہوا تک نہیں لگی، اس کو جانتے نہیں، چاہے وہ نصارہ ہو، عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور خدا تینوں کو ملا کر ایک خدا کہتے ہیں، اور ہندو لاکھوں کروڑوں دیوتاؤں کے قائل ہیں، اور یہود کا ایک طبقہ یہ اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اور پھر ہندوؤں میں ایک ریفارمر گزرے، آریہ سماج، ایک نظریہ گزرا کہ جی ہم کروڑوں دیوتاؤں کو نہیں مانتے، ہم تو صرف توحید کے قائل ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی 3 چیزیں بنا لی، خدا، روح اور مادہ۔ کسی مذہب میں توحید کا دخل نہیں ہے۔ سکھ مذہب کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ جی وہ توحید کے قائل ہے، توحید کا شائبہ تک ان کو نہیں پہنچا۔ توحید پر ایک ہی مذہب ہے جو اسلام ہے، کہ اللہ ایک ہے۔ یہ جتنے خداؤں کو ماننے والے ہیں، تو کبھی جب بڑی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو دل سے ایک آواز نکلتی ہے کہ ایک ہی کو پکاریں ہم۔ کبھی کوئی نعمت ملتی، خوشی ہوتی ہے، تو دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ کوئی ایک ہو جس کا ہم شکر ادا کریں۔ وہ فطرت کی آواز ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ ہم نے انسان کو خاص فطرت پہ پیدا کیا، اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے پوری دنیا کے انسانوں کو توحید کی طرف دعوت دیں، ہندوؤں کو دعوت دیں، چین والوں کو دعوت دیں، سب کو ایک اللہ کی طرف جن کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ جل شانہ کا ایک ہونا اور ان کے ساتھ کسی شریک کا نہ ہونا کامن سینس اور عقل کا تقاضا بھی ہے۔ دنیا میں واحد مذہب ہے جو عقل کی رعایت رکھتا ہے، عقل کو تشفی والے جواب دیتا ہے، مگر نہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں جو عقلی جواب دے سکے۔ ہندوؤں کا مذہب کہانیوں پر مبنی ہے، اور یہود کا مذہب کہ 300 سال بعد تورات ملی، نصارہ کا مذہب کہانیوں پر مبنی ہے۔ ایک کلمہ، ایک دفعہ ہم برازیل میں مختلف لوگوں کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کیا فرق ہے آپ کے نبی اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، آپ کی امت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درمیان؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ فرق تو بہت سارے ہیں، ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ آپ ایک کلمہ عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہو، ایک کلمہ، ایک لفظ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے فرمایا ہو۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ سند الرجال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے ایک ایک ارشاد محفوظ ہے، ایک ایک کلمہ محفوظ ہے، ایک ایک عمل محفوظ ہے، ایک ایک سنت محفوظ ہے۔ یہ خزانہ یا یہ شان کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے۔ تو ذمہ داری بنتی ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس بنا پر کہ خدا دنیا میں اگر دو ہوں تو دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ خدا کہتے اسے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور سب اس کے محتاج ہوں، اور سب کے سب
اس کی ذات کی احتیاج رکھتے ہوں اور وہ سب سے مستغنی ہو. تو دو خدا مان لیں اگر ہم، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو خدا ہی نہیں ہے. خدا کہتے اسے ہیں جو محتاج نہ ہو. یا دونوں ایک دوسرے سے مستغنی ہے، کوئی ضرورت نہیں، تو دونوں خدا نہیں ہے. اس لیے اللہ اسے کہتے ہیں جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. لہذا کامن سینس کی بات ہے کہ ایک اللہ ہے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. اللہ پاک ہیں ان کی تمام باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، بلند و بالا ہیں اور بڑے ہیں. الحی القیوم، اللہ کی صفات میں سے الحی سدا زندہ ہے، سدا زندہ ہمیشہ سے. القیوم تھامنے والے ہیں کائنات کو، قائم ہیں خود اور ساری کائنات کو تھامنے والے ہیں. القیوم اللہ کی خاص صفت ہے. اسی وجہ سے کسی بندے کو قیوم نہیں کہا جا سکتا. قیوم صاحب لوگ کہتے ہیں، عبد القیوم کہہ سکتے ہیں، قیوم نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی آدمی قیوم کہے تو وہ گناہگار ہو جاتا ہے. اس لیے قیوم صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی قیوم نہیں ہو سکتا. عبد القیوم ہو سکتا ہے. الحی سدا زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے. اور یہ کلمات اسم اعظم بھی ہیں، دعاؤں کی قبولیت میں بڑا اثر رکھتے ہیں. غزوہ بدر جب شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے سے قتال کے بعد میں دوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، مسجد عریش جہاں بنی ہوئی ہے وہاں پر، کہ میں دیکھوں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سجدے میں ہیں اور یوں فرما رہے ہیں یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا سجدے میں ہیں، یا حی یا قیوم مانگ رہے ہیں. ان الفاظ سے دعا مانگ رہے ہیں. میں چلا گیا، پھر قتال میں مشغول ہوا، پھر واپس دوڑا چلا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے. تو آپ یہی فرما رہے تھے یا حی یا قیوم. تیسری دفعہ پھر قتال میں مشغول ہوا، پھر کچھ وقت نکال کر دوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ یہی فرما رہے تھے یا حی یا قیوم، یہاں تک کہ جنگ کا خاتمہ ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. آپ کی کلمات زبان پر ایک ہی رہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اسم اعظم ہے. جس دعا میں یہ الفاظ جس دعا میں ان الفاظ کے ساتھ یہ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی شان یہ ہے کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی، ولا نوم، نہ نیند آتی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پاک کسی سے غافل نہیں ہوتے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اللہ کا ہے. ملکیت کامل اللہ کی ہے. اور اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن اپنی ملکیت کو ظاہر بھی فرمائیں گے. جب کامل ملکیت ظاہر ہوگی خود ہی فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے. پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک ہی اللہ کی بادشاہت ہے جو غالب ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون سفارش کر سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر؟ کون سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں جس کو وہ اجازت دیں. سب سے پہلے اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت کی جائے گی اور آپ ساری امم کے لیے سفارش فرمائیں گے کہ ان کا حساب و کتاب شروع ہو. اسی کو مقام محمود بھی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام ہے مقام محمود. اور دوسری بڑی سفارش جنت کے دروازے کھلوانے پر کی جائے گی. جب ساری امم جنت کے دروازوں پر جمع ہوں گی، دروازے نہیں کھولے جائیں گے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، مقام محمود عطا کیا جائے گا. تو کون سفارش کرنے والا ہے اس کی اجازت کے بغیر؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کی شان میں سے ہے کہ وہ انسانوں کے موجودہ حالات کو بھی جانتے ہیں اور ان موجودہ حالات کے بعد جو حالات انسان کے مخفی ہیں، جو ابھی آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. وہ موجودہ حالات کو بھی جاننے والے، مخفی حالات کو بھی جاننے والے. اس کو علم تقدیر بھی کہتے ہیں. تقدیر کے علم پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر تقدیر کے علم پر ایمان ہو، انسان کے اوپر مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ہلکی ہو جاتی ہیں. اگر اس کو یقین ہو کہ یہ میرے اللہ نے لکھا ہوا تھا،
ما اصابک من سیئۃ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو تمہیں مصیبت پہنچتی دنیا میں ہم نے تمہاری تخلیق سے پہلے اس کو لکھ دیا تھا. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو زیادہ غم نہ کیا کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس پر زیادہ اترایا نہ کرو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پاک مغرور کو پسند نہیں کرتے. تو اللہ پاک کے پاس علم ہے موجودہ تمام حالات کا، آئندہ آنے والے تمام حالات کا. اللہ کے علم کی شان بڑی عجیب ہے. وہ انسانوں کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور انسان کی مخفی چیزوں کو بھی جانتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، انہ یعلم السر واخفی. سر کہتے ہیں اس بات کو جو انسان کے دل میں آتی ہے، خیال، اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں. اور اخفی وہ خیال جو انسان کے دل میں اس کی زندگی میں کبھی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. کفار نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ جب ذرات بندے ذرے ذرے ہو جائیں گے، وہ ذرات مٹی میں مل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم کہ وہ ذرہ کہاں ہے کہ وہاں سے اللہ زندہ کرے؟ تو قرآن کی آیات نازل ہوئی، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا فیہ اذ تفیضون فیہ. تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی شان میں بھی ہوتے ہیں، کسی حالت میں بھی ہوتے ہیں، جو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر تمام کو خطاب کر کے فرمایا جو تم عمل کرتے ہو ہم تمہارے تمام عملوں پر حاضر ہوتے ہیں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، ایک ذرہ ایسا نہیں ہے زمین و آسمانوں میں تیرے رب سے چھپ جائے. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، الا فی کتاب مبین، وہ اللہ کی واضح کتاب میں موجود ہے. اسی ذرے سے اللہ انسانوں کو زندہ کر دیں گے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ کا علم اتنا بڑا، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا جو اللہ جس کو چاہے علم عطا کرے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر زیادہ وسعت رکھتی ہے. اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے ان کی آسمانوں اور زمینوں کی وسعت اور کرسی کی وسعت کے متعلق سوال کیا گیا، کیونکہ ہم محدود فہم رکھتے ہیں اللہ کے علم کے سامنے، تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کی بڑائی ہے کس طرح کی، ان کی عظمت کی شان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے کوئی انگوٹھی کا حلقہ، انگوٹھی کا حلقہ کسی وسیع میدان میں رکھا ہوا ہو. اور پھر اللہ کی کرسی جو تمام آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے، وہ اللہ کے عرش کے سامنے اس طرح ہے جیسے کسی وسیع میدان کے اندر انگوٹھی کا حلقہ رکھا ہوا ہو. اللہ پاک اتنی بڑی عظمت والے ہیں، اتنی بڑی کبریائی والے ہیں، ان کی کرسی تمام چیزوں کا احاطہ کرنے والی. ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتے، ان پر کوئی بوجھ نہیں آسمان اور زمین کی حفاظت کریں. وہو العلی العظیم، وہ بلند و بالا ہے اور عظمت والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا ابی، آپ نے فرمایا یا ابا المنذر هل تدری ای آیت اعظم من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے دوبارہ فرمایا یا ابا المنذر
ای آیت اعظم من کتاب اللہ، سب سے زیادہ عظمت والی فضیلت والی آیت کون سی ہے اللہ کی کتاب میں؟ تو پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے فرمایا کہ لیہنک العلم یا ابا المنذر، آپ کو علم مبارک ہو۔ آپ نے ان کے سینے پہ بھی ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اللہ آپ کو علم مبارک کرے۔ سب سے زیادہ عظمت والی آیت، فضیلت والی آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آدمی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت میں داخل ہونے میں صرف موت مانع ہوتی ہے، اگر موت آ جائے تو سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی تلاوت کا بھی اہتمام اور اس کے معانی کا بھی سمجھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ کی صفات اگرچہ لامحدود ہیں اور تمام صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جن کو انسان سمجھے بھی اور ان کی صحیح معرفت حاصل کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ تعلق بھی صحیح معنی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔